السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اسلام میں والدین کا مقام انسان کے لیے سب سے زیادہ مخلص اس کے والدین ہوتے ہیں، جو کہ خود سارے دکھ اور پریشانیاں جھیلتے ہوئے نہ صرف اولاد کی پرورش کرتے ہیں بلکہ اسے ترقی کی اعلیٰ منازل پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے والدین کی عظمت پر خصوصی زور دیا جاتا ہے، لیکن دنیا بھر کی اقوام و مذاہب میں والدین کے سب سے زیادہ حقوق اور والدین کی سب سے زیادہ عظمت اسلام نے بیان کی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہے، یعنی یہ کہ اگر تم ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرو گے اور ان کو راضی رکھو گے تو جنت پالو گے، اور اس کے برعکس اگر ان کی نافرمانی کرو گے، انہیں ناراض کرو گے اور ان کا دل دکھاؤ گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب اور مدعا یہ ہے کہ جو اپنے مالک و خالق کو راضی رکھنا چاہے وہ اپنے والد کو راضی اور خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے لیے والد کی رضا جوئی شرط ہے، اور والد کی ناراضگی کا لازمی نتیجہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ والد اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو اولاد کے لیے اس حکم کا ماننا ضروری نہیں، تاہم اس وقت بھی یہ ضروری ہے کہ والد کا احترام اور ان کی خدمت کرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھ پر خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں، پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں، پھر میں کہتا ہوں تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، اس کے بعد جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہو، پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہو۔ یہی حدیث مبارکہ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں مذکور ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خدمت اور حسن سلوک کے بارے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ اور مقدم ہے، کیونکہ کئی جگہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے ساتھ خاص طور سے ماں کی ان تکلیفوں اور مصیبتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو حمل اور ولادت میں اور پھر دودھ پلانے اور پلانے میں خصوصیت کے ساتھ ماں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ رسوا ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون، یعنی کس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بد نصیب جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ بلا شبہ ماں باپ قدرت کی عظیم نعمت ہے۔ وہ بچے کو پیدائش سے لے کر اس کی تعلیم و تربیت اور معاشرے
میں زندہ رہنے کے قابل بنانے تک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس کی ہر قدم پر رہنمائی کرتے ہیں، اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچاتے ہیں، گویا اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو والدین کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ اس وقت ان کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت اور انہیں سکون پہنچانا جنت حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے، اور اس کے برعکس ان کی نافرمانی اور ایذائے رسانی آدمی کو دوزخی بنا دیتی ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے تو اس وقت وہ خدمت اور سکون کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، اور اس حالت میں ان کی خدمت اللہ کے نزدیک نہایت محبوب اور مقبول عمل و جنت تک پہنچنے کا سیدھا زینہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی جس بندے کو اس کا موقع میسر فرمائے اور وہ ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ سکے، بلا شبہ وہ بڑا بد نصیب اور محروم ہے۔ اور ایسوں کے حق میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ وہ نامراد ہو، ذلیل و خوار ہو، رسوا ہو۔ مشہور واقعہ ہے، ایک شخص اپنے والدین کو بہت ستاتا تھا، یہاں تک کہ والدہ فوت ہو گئی اور والد بوڑھا ہو گیا اور کسی خطرناک بیماری کا شکار ہو گیا۔ یہ شخص اس وقت والد کو ستانے سے باز نہ آیا اور اس سے جان چھڑانے کی سوچ لی، اور بیمار والد کی اٹھا کر کسی ویران کنویں میں پھینکنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں والد نے کہا، بیٹا کچھ دیر ٹھہر جاؤ، خود بھی آرام کر لو اور میری ایک بات بھی سن لو۔ چنانچہ اس نے بیمار والد کو زمین پر بٹھایا تو والد نے کہا، بیٹا میں بھی اپنے والد یعنی تمہارے دادا کو اسی کنویں میں پھینک کر آیا تھا۔ یہ سن کر نوجوان کو حیرت ہوئی اور غور و فکر کیا تو کانپ اٹھا اور اپنا انجام بھی نظر آ گیا۔ نوجوان نے وہی توبہ کی اور والد کو لے کر واپس گھر آ گیا اور اس کی زندگی تک اس کی خدمت میں لگا رہا۔ اولیاء کاملین کے نزدیک اپنے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھنا اولاد کے لیے عبادت ہے۔ چنانچہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا چہرہ اللہ تعالی کی دوستی کے لیے دیکھتے ہیں تو انہیں ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے اور اللہ تعالی اس کو بخش دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بہت سی جگہوں پر اولاد والدین کے معاملہ میں بڑا سخت رویہ رکھتی ہے۔ ماں باپ اگر نصیحت کرے تو قطعاً نہیں مانا جاتا۔ ایسے نافرمان افراد کو اپنی پیدائش کے مراحل کو یاد کرنا چاہیے اور یہ بھی کہ والدین نے کس طرح اسے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اس کی پرورش کی، اور والدین کی عظیم خدمات کی بدولت آج اسے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت، ان کی دل جوئی اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔